اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب دیکھیں انسان روٹی اور چاول سے اپنا پیٹ نہیں بھرتا، اور میں پیٹ مطلب پھل فروٹ سے ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس کو ایز اے ٹیسٹ کے طور پہ کھاتا ہے، وغیرہ آپ کو روٹی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ فرمایا فجرنا فیہا من العیون، اور پھر اسی کے اندر ہم نے چشمے بھی جاری کر، اللہ وحدہ لا شریک نے چشمے بھی جاری کیے۔ یہ تمام چیزیں اصل میں یہ تمام چیزیں ایک ایسی ہستی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ایک ایسی ذات کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو حکمت والا ہے۔ وہ الحکیم العلیم، وہ الحکیم الخبیر، حکمت والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے، سارا کچھ جاننے والا بھی ہے۔ کیونکہ یہ نظام جو خوراک کا ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں کہ اٹکل پچو ہے یا یہ ہٹ اینڈ ٹرائل ہے یا ایسے تکا لگا ہوا ہے۔ اس کے اندر جو بیلنس ہے، اس کے اندر جو خوبصورتی ہے، اس کے اندر جو تناسب ہے، وہ بلا شک و شبہ کسی ایک ذات کی کاریگری ہے۔ اور دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ ہے کوئی بنانے والا اور وہ ہے بھی ایک، کیونکہ دو تین آدمیوں کا دو تین چیزوں کا ذہن مل جائے تو چیزوں میں نا سمٹری باقی نہیں رہتی، بلکہ اس کے اندر پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی اور کا کمال ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ لیکن جو ہماری خوراک ہے اور جو اس کے اندر خوبصورتی ہے، جو اس کے اندر تناسب ہے، جو اس کے اندر تعدیل ہے، یہ واضح کرتا ہے کہ یہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کاریگری ہے۔ پھر میں یہ تمام چیزیں کس لیے ہیں؟ لیا کلو، تاکہ یہ کھائیں، من ثمرہ ہی، ان کے نتیجے جو اس کے پھل نکلتے ہیں ان میں سے یہ کھائیں۔ وما عملت ایدیہم، تو یہاں پر ماں کے بارے میں دو قول ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ماں نافیہ بھی استعمال ہوتا ہے، ماں ھذا بشرا اس طرح قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور ماں جو ہے یہ موصولہ بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر دونوں ہی استعمال ہے۔ وما عملت ایدیہم میں ایک تو یہ معنی ہے کہ ان کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، یعنی کہ تمام صاف ظاہر ہے کہ تمام چیزیں جو بنتی ہیں وہ ہاتھ نہیں بناتے بلکہ اللہ کی قدرت سے بنتی ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ چونکہ انسان اس میں محنت کرتا ہے، تو بعض لوگوں نے ماں کو لیا ہے کہ جو ان کے ہاتھوں نے بنایا، یعنی کہ آپ دونوں چیزیں درست ہیں کہ اللہ زی کے معنوں میں لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پھل کھائیں، اور وہ جو انہوں نے محنت کی ہے کھیتی باڑی کرنے کے لیے وہ انہوں نے کام کیا ہے۔ اور اگر ماں کو نافیہ لیا جائے جس کا مطلب ہوگا کھیتی باڑی کی توفیق ہونے کے باوجود یہ سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ اور اگر ماں کو موصولہ قرار دیا جائے تو یہ بھی مطلب کیا جائے گا کہ نباتات کو وجود میں لانے والے سارے عناصر وہ اللہ کے پیدا کرتے ہیں، تاہم اس میں کچھ نہ کچھ کام انسانوں کا بھی ہوتا ہے۔ مثلا انسان بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کی سیرابی کرتا ہے، فصل کی نگہداشت کرتا ہے، اور انسان کا اتنا کام کرنے کے باوجود بھی، حالانکہ یہ کام بھی کس کی توفیق سے ہوتا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اس کے باوجود جو زمین ہے، اس کی طاقت کے باوجود، قوت کے باوجود نباتات تب ہی اٹھ سکتی ہے جب پیداوار کے بڑے بڑے وسائل جو اللہ نے پیدا کیے وہ انسان کا ساتھ دیں۔ لہٰذا ہر حالت میں وہ اگلا نتیجہ اللہ نے نکالا ہے، افلا یشکرون، ہر حالت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کیا یہ شکر گزاری نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے پھل نکال دیے، اللہ تعالیٰ نے سبزیاں پیدا کر دی، اور اس کے پیدا کرنے کے لحاظ سے اللہ نے وسائل بنا دیے۔ وقت پہ بارش ہوتی ہے، وہ بارش کئی قسم کی ہوتی ہے، اس بارش میں سیب بھی ہے، اس بارش میں مدرار بھی ہے، اس بارش کو وابل بھی کہا جاتا ہے، بعض وابل نہیں تو تل ہے، موسلا دھار بارش ہوتی ہے، کبھی اولوں والی بارش ہوتی ہے، کبھی ٹرزلنگ ہوتی ہے، کبھی بوندا باندی ہوتی ہے۔ یہ بارش کی مختلف قسمیں ہیں، اور یہ کس کی کیٹیگری، کس کی کاریگری ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ وہ تمام چیزوں کو اکٹھا نہیں بلکہ ایک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرماتا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پہلے اس بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے آسمان سے تھوڑا سا پانی نازل کیا جتنا ان کے لیے ضروری تھا۔ ان کا کام بنتا ہے کہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو مانے۔ اور یہاں شکر گزاری شاکرہ یشکر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اعضاء، اپنے جوارے جو اللہ نے ہمیں دیے ہوں ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں۔ اور شکر گزاری کا تعلق جو سب سے جسے کہتے ہیں اعلیٰ ترین شکر گزاری ہوئی ہے کہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارا دل، دماغ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں ملوث نہ ہو، اور کبھی انسانی اور بشری تقاضے کے تحت ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے فوراً آدمی سجدے میں گر جائے۔ وَيَتُوبُونَ عَنْ قَرِيبٍ، اس طرح اللہ فرماتا ہے کہ بندے وہ ہیں اصل میں جو یتوبون عن قریباً، تھوڑی سی ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جان بوجھ کر کسی کام کو اس طرح کرنا کہ جی میں پہلے کر لوں بعد میں توبہ کر لوں گا، یا بعد میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اس طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یشکرون۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کی آل کو اللہ نے حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے آل داؤد تم اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے کاموں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب اگلا اس آیت میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی اشیاء ہیں،
جو بھی آپ کھاتے پیتے ہیں ان کی جو اصل ہے نا وہ زرعی پیداوار ہے جسے ایگریکلچر کہتے ہیں. جس طرح آپ کو پتا پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے. ایگریکلچر کا مطلب ہوتا ہے کہ پیداوار زراعت کی، زراعت کھیتی ہے. اب جتنی بھی آپ کی خوردنی اشیاء جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہ تمام کی اصل جو ہے وہ زرعی پیداوار ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے گندم بنا دی، اللہ نے گنا بنا دیا، اللہ نے چنے بنا دیے، اللہ نے دودھ پیدا کر دیا. اب اس گندم سے روٹی، گنے سے گڑ، شکر، چینی، جو کچھ بھی بنتا ہے وہ ہزاروں چیزیں انسان بناتا چلا جاتا ہے، لیکن اصل وہی ہے. یعنی کہ اصل سے مراد ہے گنا نہ ہو تو چینی نہ ہو، گنا نہ ہو تو رو نہ ہو، گنا نہ ہو تو گنے کا رس نہ ہو، گنا نہ ہو تو شکر نہ ہو، دودھ نہ ہو تو بلائی نہ ہو، دودھ نہ ہو تو برفی نہ ہو، دودھ نہ ہو تو کھویا نہ ہو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے آدمی کئی حکمت کی چیزیں بناتا ہے، حکمت کی دوائیاں بناتا ہے، وہ نہ ہو تو یہ بھی نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ اب دو چیزیں ہو گئی، وسائل بھی اللہ نے مہیا کیے ہیں، پھر ان وسائل کا انسان کو علم دے دیا ہے، اور انسان اس علم کو بجا لا کر ان وسائل کو استعمال کر کے ان سے کئی اور طرح کی چیزیں بناتا ہے، کئی کمبینیشن تیار کر لیتا ہے. یہ کمبینیشن آپ کو حکمت میں نظر آتے ہیں، جس طرح نزلہ زکام ہے، جس طرح دل کے امراض ہیں، جس طرح معدے کے امراض ہے. تو آپ جانتے ہیں جتنی بھی ہماری طب یونانی ہے جسے حکمت کہا جاتا ہے، اس میں تمام چیزیں انہی چیزوں سے تیار کی جاتی ہیں. تو تمام شکر گزاری صرف اللہ کی ہے جس نے پہلے ذرائع دیے، وسائل دیے، اور وسائل دینے کے بعد ہمیں ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام چیزیں ان کی اصل جو ہے وہ یہی زرعی پیداوار ہے جو ہمیں زمین سے حاصل ہوتی ہے. اور زمین سے حاصل ہونے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرما دی. ہمیں قرآن میں کہا ہے نا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس سے پہلے والی یہ لفظ بڑا سمجھنے والا ہے. فرمایا لا تعلمون شیئا، تم کوئی چیز نہیں جانتے تھے، کچھ تمہیں علم نہیں تھا. جب ہم پیدا ہوتے ہیں، جب پیدا ہوئے، آپ میں سے کئی جو میری بات سن رہے ہیں صاحب وہ اپنے اپنے فن کے ماہر ہوں گے، کوئی ٹیچنگ کا ماہر ہوگا، کوئی ڈاکٹری میں ماہر ہوگا. بتائیے جب ہم پیدا ہوئے تھے ہم کیا جانتے تھے؟ جی جب پیدا ہوئے تو کیا جانتے تھے؟ جی ہم کچھ بھی نہیں جانتے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا ہمارے ابو کا نام کیا، امی کا نام کیا. یہ اتنا بڑا علم اللہ نے بعد میں دے دیا، اور اتنا زیادہ علم ہے کہ آدمی پرسوں پڑھتا چلا جاتا ہے، سالوں سال پڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد سمجھتا ہے کہ ابھی میرا علم پورا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے افلا یشکرون. تو یہی وہ شکر ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب کرنے کی، ان شکرتم، اگر تم شکر گزاری کرو، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ. تو شکر گزاری کا اصل درجہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے جسم کے حصوں سے جو اللہ نے بنائے ان کے ساتھ اللہ کی معصیت کے ارتکاب جان بوجھ کر نہ کیا جائے. کسی لالچ کے تحت یا شہوت کے تحت یا جذبات میں آ کر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے. لیکن خطا کار سب سے بہترین وہ ہے جو فوراً اللہ کے آگے توبہ کر لے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر فرمایا انہ کان عبدن شکورا، کہ میرا جو نوح علیہ السلام میرے نبی ہے وہ عبدن شکورا، انتہائی شکر گزار تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ اکبر. اب پاک کیا ہے؟ خالق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا. اچھا اب یہ لفظ آپ نے نا بڑے پہلے اللہ نے آیت کو شروع کیا سبحان الذی سے. سبحان الذی کا لفظ جب آتا ہے نا تو اس کے فوراً بعد ایسی چیزوں میں ذکر کیا جاتا ہے جو بڑی محیر العقول ہوتی ہے، عقل کو سمجھ نہیں آنے والی ہوتی ہے. جیسے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اپنے نبی علیہ السلام کو اللہ جسم اور روح کے ساتھ وہاں نہیں لے جا سکتا بیت المقدس میں، اور آگے نہیں لے جا سکتا ساتواں آسمان پر. اللہ پاک ہے، یعنی کہ اللہ کے آگے کوئی قاعدہ کلیہ اہمیت نہیں رکھتا. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں پوچھا جائے گا اس نے کیوں کیا ہے. وہم یسألون، لوگوں سے پوچھا جائے گا، مخلوقات سے پوچھا جائے گا، پیدا جن کو کیا گیا اس سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے. خالق سے نہیں پوچھا جائے گا اس نے یہ کام کیوں کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ اللہ خالق الازواج ہے. ازواج جمع ہے زوج کی، اور زوج کے جوڑے، اللہ نے ہر چیز کا نا جوڑا پیدا کر دیا. اب یہ زوج کے معنوں میں نا بڑے بڑے 3 معنی ہیں. زوج کا ایک معنی تو سیدھا ہے نر اور مادہ، میل اور فیمیل. جس طرح سورہ نساء شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجہا. وہاں اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا ذکر کیا ہے. تو یعنی کہ زوج کا ایک تعلق ہوتا ہے نر اور مادہ واضح طور پہ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا رکھ دیا؟ کشش رکھ دی ہے نر اور مادے کے درمیان، ایک کشش رکھ دی ہے. اور فرمایا اسی جگہ پہ اللہ فرماتا ہے کہ وبث فیھا، وبث
मिनहुमा, यानी कि उन दोनों के जरिए अल्लाह ताला ने क्या किया, पूरी कायनात में लोग यानी कि मर्द भी फैला दिए और औरतें भी फैला दी। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। मैं औरतें भी बहुत ज्यादा फैला दी, मर्द भी बहुत ज्यादा फैला दिए। ये तो ज़ौज का एक माना है। ये ज़ौज जब आपस में मिलते हैं, नर और मादा आपस में मिलते हैं, तो आगे अफज़ाइश नस्ल का सिलसिला चलता है। और फिर ये सिलसिला सिर्फ इंसानों में ही नहीं है बल्कि ये नबातात में भी पाया जाता है। आपको मालूम है, अगर आप में से कोई साइंस जानता है तो आपको पता है वो फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब कोई बता सकता है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनको फीमेल पार्ट तक पहुंचाना जी, हवा के जरिए, नेट्स के जरिए। जी, अब इस पे आपको पता है कि आपके जो दरख्त हैं, जो आपके पत्ते पौधे जो भी है ना, ये इनमें भी मेल और फीमेल होते हैं। तो ये इसका मतलब ये होता है कि ये नबातात के अंदर भी ऐसे है कि बाज खजूर अनार के दरख्त नर होते हैं और मादा भी होते हैं। जब फल लगने का मौसम होता है तो हवाएं वो नर दरख्तों का जो मेल है उनका बीज उठाकर फीमेल के ऊपर फेंक देती हैं, तो मजीद जो है वो पत्ते और पौधे और दरख्त पैदा हो जाते हैं। तो ये किसका किसका फजलो करम है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। तो ज़ौज का माना तो एक तो ये है कि हैवानात में, इंसानों में, हत्ता कि नबातात के अंदर भी अल्लाह ताला ने नर भी रखा हुआ है और मादा भी रखा हुआ है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ ये इसके अंदर भी यही दलालत भी है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें भी पाई जाती है। जिस तरह आप बैटरी को देख लें, बैटरी का एक पोल नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। और आपको मालूम है कि जरा आगे पीछे हो जाए तो एक धमाका होता है, स्पार्क होता है और बैटरी फट जाती है। तो हमें बड़े ध्यान से पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ना पड़ता है। या तमाम लोग इससे वाकिफ होंगे। तो ये ज़ौज जो है, नार और मादे के इम्तिजाज, ये किसकी कारीगरी है? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कारीगरी है। इस लिहाज से मेल और फीमेल में पॉजिटिव और नेगेटिव कुव्वतें होती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक अट्रैक्शन पाई जाती है। चूंकि वो अट्रैक्शन फिजिकल है, एग्जिस्ट करती है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तवालुद और तनासुल के लिए निकाह का जरिया रख दिया कि चूंकि तुम इससे बेनियाज नहीं हो सकते, लिहाजा तुम्हारे लिए एक रास्ता खोल दिया गया है। जिस तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें एक एग्जिट होता है, एक एंट्री होती है और एक एग्जिट होता है। एग्जिट का मतलब ये होता है कि एग्जिट से आप निकल सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस चीज को कि मेल का फीमेल की तरफ अट्रैक्शन है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई, ये औरतों की तरफ अट्रैक्शन है, मर्दों की तरफ अट्रैक्शन है। ये अट्रैक्शन फिजिकल है, नेचुरल है। इसके फिनोमिना को सामने रखते हुए अल्लाह वहदहू ला शरीक ने निकाह का सिस्टम एग्जिट बना दिया कि अगर कोई आदमी गलत ना करे, उसके लिए दुरुस्त तौर पर यह है कि वो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम और तमाम नबियों की तरह, इस तरह अल्लाह ने सब रसूलों का जिक्र करते फरमाया वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया, हमने सब के लिए बीवियां भी बनाई और उनको औलादें भी अता फरमाई। और आपको मालूम है, यकीनन आपको इल्म होगा कि क्या अंबिया अलैहिस्सलाम की औलादों का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद नहीं है? जी बताइए। जी है सर। वारिसा सुलेमान दाऊदा, सुलेमान दाऊद के वारिस बने। ठीक है जी। और उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और भी जिक्र किया है नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे। जी जी। ववहबना लहू इसहाक़ व याकूब, अल्लाह ताला फरमाता हमने इब्राहीम को इसहाक़ भी दे दिया और इसहाक़ को याकूब अता फरमा दिया। इससे क्या दलील निकलती है कि इस्लाम में ये गैर फितरी निज़ाम नहीं है जो ईसाइयों के अंदर मारूफ रहा है कि रहबानियत, या आप मेल और फीमेल को कट ऑफ कर दें और आप जंगलों में निकल जाएं और तजर्रुद यानी कि बैचलर कैलिबेसी से कहते हैं इंग्लिश में, कैलिबेसी, कि आप अगला लोग का जिंदगी गुजारे। बल्कि इस्लाम के अंदर ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ तबलीग किया करते थे बल्कि घर आकर अपनी बीवियों का हाथ भी बटाया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने ये ज़ौज का एक किस्म यहाँ पर बयान कर दी। ज़ौज का दूसरा माना होता है ऐसी चीज जो आपस में सिमिलैरिटी रखती है। सिमिलैरिटी से मुराद है, जिस तरह आपका मिसाल करते हैं जूता ले ले आप, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, तो लेफ्ट और राइट जूते आपस में सिमिलर जरूर होते हैं लेकिन थोड़ा सा मामूली सा फर्क जरूर होता है। एग्री करते हैं जी आप इससे? जी सर। अजवाज है, आप साथ हैं, आप तमाम लोग जो जोड़ा ही लेकर आएंगे, एक राइट के लिए एक लेफ्ट के लिए, और आप जब गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा देयर इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी कलर के लिहाज से भी आप कह सकते हैं, लेकिन सांचे के लिहाज से कुछ ना कुछ फर्क है। अब यहाँ से हमें ये बात भी समझ आती है कि जब जूता जो हम बनाते हैं उसके अंदर भी हमें डाई का ख्याल रखना पड़ता है, तो उन लोगों के बारे में क्या राय कायम की जाएगी जो मर्दों और औरतों को बराबर करना चाह रहे हैं?
اور کہتے ہیں کہ مرد اور عورت جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے برابر ہے یا فزیکلی بھی برابر ہے، تو ان کی بات سراسر باطل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو انعامات کے لحاظ سے، جنت کے لحاظ سے اور نوازنے کے لحاظ سے برابر رکھا ہے، لیکن دونوں کی بناوٹ میں اتنا واضح فرق ہے کہ وہ بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی محسوس کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں پر زوج جو لفظ ہے اس کا دوسرا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ ایسی چیزیں جو باہر میں مماثلت ہے، جیسے ایک جوتا دوسرے کا ہے، اس طرح ایک عذاب دوسرے عذاب سے ملتا جلتا ہے، جس طرح سورہ سواد میں فرمایا وہ آخر من شکل ہی ازواج، کیا عذاب کی مختلف شکلیں ہوگی، ملتی جلتی ہوگی، قیامت والے دن ایک عذاب دوسرے سے ملتا جلتا ہوا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ازواج کا لفظ تب بھی بولا جاتا ہے جب چیزوں میں سملیرٹیز پائی جائیں، ایگزیکٹ سملیرٹی نہیں ہے، کنگرونٹ نہیں ہے، لیکن سملیرٹیز بارہ ضرور موجود ہے۔ پھر ازواج کا جو تیسرا معاملہ بولا جاتا ہے وہ بولا جاتا ہے مقابلے پر، کہ دو چیزیں بالکل آپس میں اپوزٹ ہے، جیسے اللہ نے 8 گنوائی ایک جگہ پر، وما یستوی الاعمی والبصیر، فرمایا اندھا اور دیکھنے والا، اب یہ ایک دوسرے کے زوج ہیں کہ بالکل اپوزٹس ہیں۔ اور یہ آپ نے جو انگلش پڑھی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا ایک سینونیمز ہوتے ہیں اور ایک اینٹونیمز ہوتے ہیں۔ سینونیمز مین سملر ورڈز، اینٹونیمز مین اپوزٹ ورڈز، ان کو بھی اس طرح رکھا جاتا ہے دو کالمز میں۔ تو یہاں پر فرمایا رات کا دن، دن کا رات، صبح کا شام، شام کا صبح، زندہ کا مردہ، مردہ کا زندہ، بیمار کا تندرست، تندرست کا بیمار، اور دونوں میں پایا جاتا ہے، ایک لحاظ سے مشاکلہ پایا جاتا ہے، لیکن دونوں میں متضاد چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جو رات ہے وہ دن نہیں ہے، جو دن ہے وہ رات نہیں ہے۔ وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الغروب وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت مسلما في القبور۔ سورہ فاتر میں 8 جوڑے گنوائے، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی بڑے جوڑے گنوائے قرآن مجید کے اندر۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ تو دونوں کے اندر تفاوت، فرق پایا جاتا ہے۔ تو ازواج کے اندر یہ 3 معنی عام ہیں، اور شروع کے اندر اللہ نے جو سبحان اللہ کا لفظ بولا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زوج کوئی نہیں ہے، نہ تضاد کے لحاظ سے، نہ مشارکت کے لحاظ سے، نہ سملرٹی کے لحاظ سے، کیونکہ وہ خالق ہے، اور خالق جو ہے وہ سبحان پاک ہے ان تمام زوج کی تمام قسموں سے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ دن کے مقابلے میں رات ہو سکتا ہے، جوتے کے مقابلے میں یا کسی اور چیز کے مقابلے میں دوسری چیز ہو سکتی ہے، نر کے مقابلے میں مادہ ہو سکتا ہے، مگر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ زوج کی جتنے بھی نظریات ہیں ان سب سے پاک ہے۔ اللہ مما تنبت الارض، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ زوج بنائے ہیں۔ یہ زوج کس نے بنائے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور آپ کو پتہ ہے سائنس حیران ہے اس بات پر کہ جو اللہ نے 29ویں پارے میں ذکر کیا ہے نا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، کہ ایک پروسیس شروع ہوتا ہے ایک خاص سٹیج کے بعد، وہی چیز ایک حقیر سا قطرہ من منی یمنا، وہ حقیر سا قطرہ ایک طرف عورت میں ڈھل جاتا ہے، ایک طرف مرد میں ڈھل جاتا ہے، اور وہ جو ان کے آرگنز ہیں، جسم کے آرگنز کا ڈفرینس ہے، اس جسم کی چیزوں کا ڈفرینس ہے، طاقت کے ڈفرینس، یہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ وجعلنا من خلق آخر، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو نہ کوئی اور ہی شکل عطا کر دیتے ہیں، اس کی آنکھیں بنا دیتے ہیں، اس کے کان بنا دیتے ہیں، اس کی ناک بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سیکس کا تعین کر دیتے ہیں کہ یہ میل ہوگا اور یہ فیمیل ہوگا، اور یہ چیزیں نہ صرف نباتات میں ہیں بلکہ حیوانات میں بھی ہیں اور انسانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو لہٰذا کہنا پڑے گا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اتنا انتہائی بابرکت ہے وہ اللہ جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا۔ تو فرمایا مما تنبت الارض، یہ جو ہے نا اس کو زمین اگاتی ہے، اس سے زمین کی افادیت ظاہر ہوتی ہے کہ زمین اگاتی ہے، اور اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ قیامت والے دن ہمیں زمین اگائے گی اور دوبارہ پھر باہر نکال دے گی۔ اللہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین کے طرح ہم اپنی امانتیں سپرد کرتے ہیں، اور یہ فطری طریقہ تورات میں بھی موجود ہے، بائبل میں بھی موجود ہے کہ فطری طریقہ یہ ہے کہ انسان کو دفن کر دیا جائے، جب دفن ہوگا زمین کے اندر چلا جائے گا، جب زمین کے اندر چلا جائے گا تو اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے وہ ایک بار پھر دوبارہ زمین اس کو پرورش کے باہر نکال دے گی اور سارا کچھ باہر نکل آئے گا۔ اس کی سماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، اسی طرح اللہ فرماتا ہے فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، پھر فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں جو ہے وہ باہر نکال دے، ساری خبریں واضح ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا زمین کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ زمین یہ جو جوڑے ہیں ان کو اگاتی ہے، ومن انفسہم، وہ زمین اگاتی ہے، پھر ان کے اپنے اندر بھی موجود ہے، ومما لا یعلمون، اور وہ چیزیں بھی جو یہ نہیں جانتے۔
یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، وہ جوڑوں کو بنانے والا ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں، وہ جوڑوں کو تخلیق کرنے والا ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر فرمایا وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے نشانی رات کی بھی ہے، اور رات صاف ظاہر ہر آدمی ان پڑھ کو بھی پتا ہے کہ رات آتی ہے اور دن اس کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ پہلے اللہ نے رات کا ذکر کیا ہے، اس سے یہ دلیل بھی لی جاتی ہے کہ ہمارا جو دن ہے نا اسلامی دن، وہ بیسیکلی رات سے شروع ہوتا ہے، مغرب کی اذان، جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو ہمارا دن شروع ہو جاتی ہے، کہ ہمارے یہاں رات پہلے ہے دن بعد میں۔ اس کی نا کئی اپنا توجیحات کی جاتی ہے۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہی موجود ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ فرمایا یہ رات کا جو سونا ہے نا، رات کا اٹھنا، قیام کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ نفس کو مارنے میں ایکسیر ہے، یعنی کہ کسی آدمی نے اپنے نفس کو مارنا ہو تو اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ وہ رات کو قیام کرے۔ اور آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو آدمی کو سکون، یکسانیت یا اطمینان رات کو نصیب ہوتا ہے جب سارے سوئے ہوتے ہیں، وہ دن کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دن کو بچوں کا شور ہے، گاڑیوں کا شور ہے، اور حیوانات کا، چرند پرند کا شور ہے، لیکن رات کو بھی آپ اٹھ کے کبھی دیکھیں تو 2-2:30 بجے، جتنا مرضی ہم نے اس میں خرابیاں پیدا کی ہوئی، اس کے باوجود جو رات 2:30 بجے ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بالکل سکون ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ باتیں دے رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا۔ تو اصل میں نشانی رات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یہ جو میرے بندے ہیں ان کے پہلو جو ہے وہ ان کے جسم سے علیحدہ رہتے ہیں۔ اب اللہ اس جوڑے کا ذکر کرتے ہیں کہ رات ان کے لیے نہیں ہے کہ نسلہ، اس میں سے ہم کھینچتے ہیں، صالح یسلہ کھینچنا، کہ ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں۔ اب کھینچنے سے اب کئی مثالیں موجود ہیں کھینچنے کی، جیسے آپ بکرے کی کھال کھینچتے ہیں، اس طرح ہی آپ پیل کرتے ہیں، چیزوں کو کھینچ دیتے ہیں۔ اسٹیکر بچوں کا ہوتا ہے تو بچوں کا اسٹیکر نا بچے اوپر سے کھینچ دیتے ہیں، اس کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کا اسٹیکر کے اوپر نا ایک پلاسٹک ہوتا ہے، اس کو اتارتے ہیں تو آگے اسٹیکر بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم اس طرح نا دن کو کھینچتے ہیں رات میں سے، فائزہ ہم مظلمون، اور پھر کیا ہوتا ہے رات کو اللہ تعالیٰ جب کھینچ لیتا ہے دن کو رات میں سے، تو وہ سارے کے سارے لوگ اندھیرے میں آ جاتے ہیں، دن رات سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور فوراً جو ہے وہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب اندھیرا اور روشنی کیا یہ برابر ہے؟ نہیں سر۔ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور، قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی دلیل آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ایک مظلم وہ ہے جو دینی لحاظ سے اندھیرے میں رہ جاتا ہے، وہ بدعت اور شرک کے اندھیروں کے اندر ہوتا ہے، اور ایک فزیکل اندھیرے ہیں۔ دونوں اندھیروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ پہلے تو یونس علیہ السلام کا بیان کیا، فنادا فی الظلمات، صاحب یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو وہ فزیکل اندھیرا تھا اس وقت، فزیکلی سے مراد ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، وہ ساری طغیانیاں اور تاریکی۔ اس وقت انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ وحدہ لا شریک کو، یہ کہہ کر کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا، ایک اندھیرا ہے جو اسپرچول یعنی روحانی اندھیرا ہے، اس کے اندر کون لوگ ہوتے ہیں؟ چاہے باہر لائٹیں لگی ہوں، چاہے جگمگ ہو رہا ہو، ہر طرف لائٹس موجود ہو، اس کے باوجود وہ شخص بھی اندھیرے میں ہے جس کے بعد دنیاوی سامان تو موجود ہے لیکن اس کا دل اندھا ہو چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسرے پارے میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ولی ہے ایمان والوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کا ساتھی طاغوت ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ تو لہٰذا یہ شرک اور بدعت یہ بھی اندھیرا ہے، اور شرک اور بدعت کا اندھیرا کس سے ختم ہوتا ہے؟ قرآن اور سنت کی روشنی سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فزیکل اندھیرا بھی ختم ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کوئی کائنات میں چراغ سورج کا مقابلہ کر سکتا ہے جی؟ نہیں سر۔ آپ دیکھیں اس میں نا بڑے مسائل ہیں۔ اللہ نے سورج کو کیا فرمایا؟ سراجا وہاجا، اور اللہ اکبر، اللہ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ سراجا منیرا، سراجا منیرا اور سراجا وہاجا۔ ایک سورج ہے اور آپ کو پتا ہوگا وہ زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے، 3 لاکھ گنا بڑا ہے سورج۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا قادر اور سب سے بڑا رب اور اکیلا رب کائنات کا نہیں ہے؟ اب یہی اعلیٰ ربکما تکذبان، یعنی کہ آپ کا جو سورج ہے نا، ایک سورج اس کہکشاں کا، وہ زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے۔
تو فرمایا ان کے لیے نشانی ہے رات، اس میں سے ہم دن کو کھینچتے ہیں، جب دن کھینچتا ہے فائزہ ہو مسلم. آپ اس کا نا تجربہ کر سکتے ہیں. آج کل نا یہ بلائنڈرز ہوتے ہیں، پردے، پتا ہوگا آپ کو، یا ماڈرن گھروں کے اندر بلائنڈرز موجود ہوتے ہیں. جی پتا ہے نا آپ کو. جی سر. جی جی. وہ ہے نا بڑے ٹیکنیکلی بنے ہوتے ہیں. آپ ایک طرح سے رسی کھینچتی ہیں تو وہ روشنی ہو جاتی ہے، کھل بند ہو جاتی ہے، اور جب اوپن کرتی ہے تو وہ کمرے میں اندھیرا ہو جاتا ہے. تو بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب دن کو کھینچتا ہے رات میں سے، دن کو جب کھینچتا ہے تو رات طلوع ہو جاتی ہے اور تمام لوگ اندھیرے میں آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک جب چاہے جس وقت چاہے اندھیرا کر دے، جس وقت چاہے روشنی کر دے. یہ تمام چیزیں اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے، اور اس کے اندر صبح و شام لیل و نہار کے اندر اللہ فرماتا ہے نشانیاں ہیں. اور آگے فرمایا والشمس، سورج ہے تجری لمستقر لہا، وہ اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ سائنس اس لحاظ سے پڑھے، اس نے نا سائنس نے جسے کہتے ہیں کلا بازیاں کھائی ہیں. قرون مظلمہ میں سائنس یہ سمجھتی تھی کہ سورج جو ہے وہ ساکن ہے اور زمین اس کے گرد، یا سورج گردش کر رہا ہے زمین کے گرد. بعد میں یہ نظریہ تبدیل ہو گیا. کوپرنیکس اور گلیلیو نے اس نظریے کو بدل کے کہا کہ نہیں، سورج جو ہے وہ ساکن ہے اور زمین اس کی گردش کر رہی ہے. کچھ عرصہ گزرا تو یہ نظریہ بھی باطل ہونا شروع ہو گیا. تو قرآن مجید کی صداقت میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے وہی نظریہ بیان کیا. وہ شمسوں کی جو سورج ہے تجری، جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے بھاگتے رہنا. اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ سورج کی جو سپیڈ ہے، جو سائنس نے کیلکولیٹ کی ہے، وہ ہے 12 کلومیٹر فی سیکنڈ. 12 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے نا یہ اپنی کہکشاؤں کو لے کے دوڑ رہا ہے. اللہ اکبر. اب 12 کلومیٹر فی سیکنڈ کا مطلب ہے ایک منٹ میں 720 کلومیٹر. اور آپ اندازہ لگا لیں ایک گھنٹے میں کتنے بنتے ہیں اور ایک دن میں کتنے بنتے ہیں. اتنی بڑی کہکشاؤں کو سورج لے کے بھاگ رہا ہے. والشمس، سورج جو ہے وہ بھاگ رہا ہے تجری لمستقر لہا، اپنے مقرر راستے پر. اور جس طرح حدیث کے اندر موجود ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی. اور دوبارہ طلوع ہونے کی جب اجازت طلب کرتا ہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دے گا، پھر وہ وہیں سے طلوع ہوگا جہاں سے وہ غروب ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے ذالک، یہ جو سورج کا راستہ ہے یہ، اور آگے جو اگلی دفعہ ہم اس کو پڑھیں گے کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے. فرمایا ذالک تقدیری اندازہ ہے. قدر یقدر، تقدیر اندازہ. اندازے سے مراد علم ہے جسے آپ تقدیر کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ علم کس نے دیا ہوا ہے؟ یہ اس کو کس نے کام پہ لگایا؟ وہ العزیز، ایک ایسی ذات نے جو انتہائی غالب ہے. العلیم، اور یہ ایسی ذات ہے جو علم والی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج جو ہے یہ چل رہا ہے، اور جس طرح نیچے مفہوم لکھے ہوئے، پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ جو راستہ ہے اس پہ چلتا رہتا ہے. دوسرا معنی یہ کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ تک چلتا ہے، اس کے بعد یہ جو ٹھہرنے کی جگہ اس کے عرش کے نیچے ہے. اور تیسرا معنی یہ کہ قیامت کے دن تک چل رہا ہے، قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی. اور اذا الشمس کوورت، کور یکور، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. تو تینوں معنی اپنی اپنی جگہ مراد ہے. لیکن سورج کا، تاروں کا، ستاروں کا نظام بنانے والا کون ہے؟ العزیز، غالب، اور العلیم، علم والا. تو یہ آپ کی نا آیات نمبر 38 تک ہو گئی. کیونکہ تھوڑا سا مجھے مصروفیت ہے اس لیے میں اس کو یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں. تو آپ کے ذہن میں ابھی 2 منٹ ہے، کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی سوال ہے تو وہ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ.